جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے مردوں کو اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنت البقیع کی قبروں کو ان میں دفن مردوں کے نام سے محفوظ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مدفون بعض صحابہ کرام کی قبروں کی نشاندہی کے لیے کوئی مستند دلیل نہیں ملتی، اس واسطے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے نبوی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی قبر کو ممتاز اور معظم نہیں بنایا تھا۔ یوں آج کسی قبر کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی زیارت کرتے اور اہل مقبرہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ آپ انہیں یہ دعا دیتے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد۔ اہل ایمان کے گھروں، السلام علیکم۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کل تمہارے پاس وقت مقررہ پر تم سے ملنے والی ہے، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ اہل بقیع غرقد کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں کرتے تھے۔ نہ آپ مخصوص قبروں کے پاس ٹھہرتے، نہ ان کی طرف عاجزانہ نظروں سے دیکھتے۔ ہاں یہ درست ہے کہ قبروں کو دیکھ کر آدمی موت کو یاد کرے اور عبرت پکڑے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خانہ کعبہ آنے کی توفیق دے تاکہ وہ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، خاص عبادتیں بجا لائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تاہم یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ آدمی یہاں آ کر مردوں کو پکارے اور ان کا وسیلہ چاہے، یوں وہ بجائے ثواب پانے کے غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک کا مرتکب ہو اور دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرے۔